السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی جنرل ڈکن نے صدر ٹرمپ کو بتا دیا کہ ہم نہ ایران پر قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ اسے شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر ایران میں فوجیں اتارنے کی کوششیں کی تو بڑے پیمانے پر فوجی مارے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مایوسی کے عالم میں اپنے جنرل کی باتیں سنی اور ایران پر حملہ ایک بار پھر روک کر دوبارہ بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آج 26 جولائی تک کی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے ایک سابق اعلیٰ انٹیلیجنس افسر نے ایسا انکشاف کیا ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے۔ اسرائیل نے ایسے حالات پیدا کیے کہ واشنگٹن کے پاس جنگ میں کودنے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہ۔ اس سابق امریکی عہدیدار نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتارنے کی کوشش کی تو یہ عراق اور افغانستان سے بھی بڑی دلدل بن جائے گی۔ ہزاروں امریکی فوجی مارے جائیں گے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات، ان کے مطابق امریکہ کے پاس آج تک اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ اگر ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی تو اسے ختم کیسے کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر قبضہ بھی امریکہ کو کامیابی نہیں دلا سکے گا۔ امریکہ کے لیے خطے میں اپنی جو فوجی اڈے ہیں ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یمن، عراق اور شام اس جنگ کے اگلے محاذ بننے والے ہیں۔ اور آخر وہ کون سی بڑی غلطی ہے جو واشنگٹن بار بار دہرا رہا ہے؟ دوسری طرف اسرائیل مسلسل امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران پر حملے جاری رکھے، حملے بند نہ کرے۔ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی امن معاہدہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ کیا اسرائیل کے لیے پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے؟ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم سابق امریکی انٹیلیجنس چیف کہ انہی حیران کن انکشافات کا تفصیلی تجزیہ کریں گے۔ آخر تک دیکھیے، سب سے اہم ترین بات آخر میں ہوگی۔ آپ چاہے اسے فارورڈ کر کے آخر میں دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں کئی ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، امریکہ کے سابق نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ، جنہوں نے مارچ 2026 میں ایران پر حملہ کرنے کی مخالفت کی تھی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، ایک بار پھر امریکی پالیسی پر سخت تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق واشنگٹن نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی تباہی اور مہنگی جنگ ثابت ہوگا۔ جو کینٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر شدید مایوسی ہوئی کہ امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے بڑی چالاکی یا سازش کر کے ایسی صورتحال پیدا کی جس میں امریکی قیادت کے پاس جنگ میں واپس آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسرائیلی قیادت کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ جنگ امریکی عوام میں غیر مقبول ہوگی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر مذاکرات کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسے اقدامات کیے گئے جنہوں نے سفارتی حل کے امکانات تقریباً ختم کر دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جنگ کے ابتدائی مرحلے میں نشانہ بنانے کا فیصلہ ایک ایسا قدم تھا جس نے پورے ایران کو متحد کر دیا۔ جب کسی ملک پر بیرونی حملہ ہوتا ہے تو عوام اپنے اختلافات بھلا کر ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایران میں معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید صرف سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک مجتہد اور رہبر اعلیٰ تھے۔ آیت اللہ خامنئی کے پیروکار ایران سے باہر پاکستان، ہندوستان، یورپ، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اندرونی سیاسی دباؤ، اسرائیل نواز حلقوں اور نیو کنزرویٹو گروپوں کے اثر میں آ کر ایسے فیصلے کیے جنہوں نے حالات ٹھیک کرنے کے بجائے اسے مزید خراب کر دیا۔
لبنان کی حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے سمیت متعدد اقدامات ایک دوسرے سے متضاد تھے، جنہیں ایران نے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اس دوران خلیج میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے بھی ایسے فیصلے کیے گئے جنہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کے بجائے اس جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایک موقع پر یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ امریکہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور اسی وجہ سے بعض معاہدوں پر دستخط کرنا پڑے۔ اس بیان سے امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید وائٹ ہاؤس زمینی حقائق کو سمجھ رہا ہے، مگر اب صورتحال دوبارہ عسکری راستے کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ خود امریکی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہے، مذاکرات ہی ایران کے ساتھ کرنے پڑیں گے۔ اگر موجودہ جنگی پالیسی جاری رہے تو امریکہ ایک مرتبہ پھر ایسی جنگ میں پھنس سکتا ہے جس سے نکلنا انتہائی مشکل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں فضائی حملوں کے بعد زمینی فوج بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ عراق اور افغانستان کے تجربات پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ ایسی مہمات کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے، اکثر طویل دلدل کی صورت میں نکلتا ہے، جس دلدل سے نکلنا ممکن ہی نہیں رہتا، اور ہزاروں امریکی فوجی مارے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ واشنگٹن نے اب تک یہ واضح ہی نہیں کیا کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے، جنگ میں کامیابی کی تعریف کیا ہوگی، اور کن حالات میں یہ کہا جائے گا کہ فوجی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور اب مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔ جب کسی جنگ کے اہداف واضح نہ ہوں تو وہ برسوں تک جاری رہنے والے تنازع میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی قیمت صرف فوج ہی نہیں ادا کرتی بلکہ پوری قوم کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ موجودہ بحران کا سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف جنگ کو مزید پھیلا دیتا ہے تو اس کا آخری مقصد کیا ہوگا؟ امریکہ چاہتا کیا؟ اب تک ٹرمپ انتظامیہ اس سوال کا کوئی جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔ کسی بھی فوجی کارروائی سے پہلے یہ طے ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کامیابی کس چیز کو کہا جائے گا، جنگ کب ختم سمجھی جائے گی اور مطلوبہ سیاسی نتائج کیا ہوں گے۔ اگر یہ بنیادی نکات واضح نہ ہوں تو جنگیں برسوں تک جاری رہتی ہیں اور آخر میں ایک ایسی دلدل میں تبدیل ہو جاتی ہیں جہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ویتنام، عراق اور افغانستان کی جنگوں نے امریکہ کو یہی سبق سکھایا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے صدر ٹرمپ نے ان تجربات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ٹرمپ کبھی ایرانی حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، رجیم چینج کی، اور جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو فوراً اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم تو تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج کرنا۔ کبھی وہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے اور آبنائے ہرمز کھلوانے کو ہدف قرار دیتے ہیں، لیکن ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایسی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ حقیقت یہ کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت نے سفارتکاری کے دروازے تقریباً بند کر دیے ہیں۔ مزید یہ کہ مذاکرات کے دوران ایران پر 2 مرتبہ حملوں نے تہران کی قیادت کے لیے کسی بھی امریکی تجویز کو قبول کرنا سیاسی طور پر تقریباً ناممکن بنا دیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں امریکی پینٹاگون زمینی کارروائی جیسے آپشن صدر ٹرمپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ کئی ہفتوں کی فضائی بمباری کے بعد فوج کے پاس ایسے اہداف، ٹارگٹس کم رہ گئے ہیں جنہیں مزید نشانہ بنایا جا سکے۔ اس لیے عسکری منصوبہ ساز یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کے ساحلی علاقوں یا بعض جزیروں پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس حوالے سے خود صدر ٹرمپ کی کابینہ میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ امریکی دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج کسی جزیرے پر قبضہ کر سکتی ہے، مگر اصل سوال قبضہ برقرار رکھنے کا ہے۔ عراق اور افغانستان میں امریکہ کو ایسے گروہوں کے خلاف بھی شدید مشکلات پیش آئیں جو صرف بارودی سرنگوں، راکٹ لانچروں اور مارٹر گولوں سے لیس تھے، یعنی ان کے پاس بہت محدود اسلحہ تھا، جبکہ ایران کے پاس جدید بیلسٹک میزائل، ڈرونز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار موجود ہیں۔
اگر امریکی افواج ایرانی ساحل کے قریب اترتی ہیں اور کسی جزیرے میں اترتی ہیں تو تہران دو مختلف حکمت عملیاں اختیار کر سکتا ہے. پہلی یہ کہ وہ شروع میں مزاحمتی نہ کرے، امریکی فوج کو اترنے دے، اور پھر جب وہ اتر جائیں تو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے ان کی رسد اور فضائی مدد کا راستہ، سپلائی لائن یعنی بند کر دے، جس سے یا تو تمام امریکی فوجی مارے جائیں گے یا ایرانی فوج انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی اور قیدی بنا لے گی، ظاہر ہے اپنے مطالبات منوائے گی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایران امریکی فوجی لینڈنگ کے فوراً بعد ان پر بھرپور میزائل اور ڈرونز حملے شروع کر دے. حالیہ دنوں میں اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر کامیاب حملوں میں ایران کی اس صلاحیت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. ایران نے ثابت کیا کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک درست نشانہ لگانے والے میزائل استعمال کر سکتا ہے، اور خود امریکہ اس پہ پریشان ہے یہ کیسے ہو رہا ہے. عسکری ماہرین اور جو تجربہ کار جرنیل ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں جنگ میں صرف دشمن کو زیادہ نقصان پہنچانا کامیابی نہیں کہلاتا، اصل سوال یہ ہے کہ ان حملوں سے کیا سیاسی مقصد حاصل ہوگا. ایران اس جنگ کو اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے، اس کے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ بھاری جانی اور مالی نقصان برداشت کرنے کے باوجود لڑائی جاری رکھ سکتا ہے، اور جاری اس نے رکھی ہوئی ہے. ٹرمپ کے لیے شاید یہ شغل ہے یا دلی تسکین ہے کہ جی میں جنگ جیت جاؤں. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے چند جزیروں یا ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے آبنائے ہرمز کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا جا سکتا ہے تو یہ خطرناک خوش فہمی ہوگی. ایران کی مدد کے بغیر آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھولا نہیں جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے کے لیے ان جزیروں پر قبضہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. دنیا کے نقشے پر آپ ایک نظر ڈالیں تو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز کس قدر تنگ بحری راستہ ہے. ایران کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ بحری راستوں میں جو بحری راستے جہاں سے بحری جہاز تیل لے کے گزر رہے ہیں وہ بارودی سرنگیں بچھا دے، یا بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے یا کشتیوں کے ذریعے اپنے ان جہازوں کو نشانہ بنائے. ایرانی فوجیں ان کا جو موقع ہے وہ بلند ساحلی علاقوں پر موجود ہے، اونچی جگہوں پہ، جو انہیں دفاعی اعتبار سے برتری فراہم کر. فرض کریں امریکہ ایرانی ساحل کے قریب تمام اہم علاقوں پر قبضہ کر لے، تب بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایران اپنے میزائل اور ڈرون صلاحیت استعمال کر کے آبنائے ہرمز میں گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ نہ بنائے. آپ قبضہ کریے پہ بیٹھ جائیں کچھ جزیروں پہ، امریکہ فوج بھیج دے، وہ تو آبنائے ہرمز کو پھر بند کر دیں گے. امریکی فضائیہ شاید کچھ عرصے کے لیے فضائی برتری حاصل کر لے، لیکن اسے غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنا ناممکن ہوگا. اس کے بہت زیادہ اخراجات اور فوجی قربانیاں ضروری ہے امریکہ کے لیے. امریکہ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہا ہے، صدر ٹرمپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوجی دباؤ بڑھایا جائے تو ایران ہتھیار ڈال دے گا اور 28 فروری سے پہلے والی صورتحال بحال ہو جائے گی. مگر زمینی حقائق اور ایرانیوں کا جذبہ کچھ اور ہے. ایران پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید مزاحمت کرے گا، اور اس کے لیے اس نے تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں. اس بحران کا ایک ہی حل ہے جو ایران نے تجویز کیا: امریکہ اپنی فوجی خطے سے واپس بلا لے اور یہاں کے ممالک کو اپنے فیصلے خود کر لینے دیں. مطلب امریکہ اس خطے کا ماما نہ بنے. چین اور روس بھی یہی چاہتے جو ایران کی خفیہ مدد کر رہے ہیں. اصل مسئلہ پھر صدر ٹرمپ ہے جو سیاسی فائدہ اور مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ دنیا اور ایران کہے کہ ٹرمپ جنگ جیت گئے ہیں، واہ واہ جی ٹرمپ صاحب آپ جیت گئے، ہم ہار گئے. یہ وہ کہے گا نہیں ایران. اگر ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو یہ جنگ صرف ایران کی سرزمین تک محدود نہیں رہے گی. مشرق وسطیٰ میں ایسے کئی محاذ موجود ہیں جہاں ایران کے اتحادی یا امریکہ کے مخالف مسلح گروہ موجود ہیں. منظم ہے وہ گروہ بہت زیادہ. یمن میں آپ جانتے ہیں انصار اللہ حوثی تحریک پہلے ہی بحیرہ احمر اور باب المندب کے علاقے میں اپنی عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کر چکی ہے. حوثی 2 بار بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، وہ پہلے بھی 2 بار بنا چکے ہیں، یا بین الاقوامی تجارتی راستوں کو وہ بند بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہے. حوثیوں اور سعودی عرب میں بھی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. سعودی عرب اور اتحادی فوجوں نے پہلے بھی کئی بار بمباری کی ہے حوثیوں پر، ختم نہیں کیا جا سکا حوثیوں کو. عراق اور شام میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی مسلسل خطرے میں. امریکہ کہہ رہا ہے میں عراق کو خالی کر دوں گا وہاں سے فوجی اڈے جلد.
جب جو جنگ مختلف ممالک میں پھیل جاتی ہے تو اس پر کسی ایک فریق کا کنٹرول باقی نہیں رہتا. ہر نیا حملہ دوسرے حملے کو جنم دیتا ہے، جوابی حملہ ہوتا ہے، اور یوں انتقام کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے روکنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے، تاریخ میں کسی بھی جنگ کا فیصلہ صرف میدان جنگ میں ہونے والی تباہی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آیا جنگ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں. امریکہ نے ویتنام میں بہت تباہی مچا دی تھی، عراق میں بھی بہت کچھ کیا تھا، لیکن کیا وہ سیاسی کامیابی ملی؟ نہیں ملی. امریکہ کو نکلنا پڑا. امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور فوج موجود ہے، لیکن تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جدید ترین ہتھیار ہمیشہ سیاسی کامیابی کی ضمانت نہیں بنتے. ویتنام، عراق اور افغانستان میں امریکہ نے اپنے مخالفین کو بھاری نقصان پہنچایا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سیاسی اہداف یا مقصد حاصل نہیں کر سکا. یہی بات امریکی تجزیہ نگار ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مزید بمباری یا فوجی دباؤ سے ایران اس کی امریکہ کی ٹرمپ کی تمام شرائط مان لے گا تو یہ غیر حقیقی خواہش ہے، توقع ہے. ایران تو یہ نہیں کرے گا. جب کوئی ریاست اپنی بقا کو خطرے میں محسوس کرتی ہے تو وہ غیر معمولی قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. ایران اس کے لیے تیار نظر آتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ روس اور چین کی خفیہ مدد بھی شامل ہے. سپلائی لائن موجود ہے ایران کے پاس. ایک اہم بات جو صدر ٹرمپ اور ان کے مشیروں نے کبھی سوچی بھی نہیں کہ ایران کے لیے صرف ایرانی لڑنے کو تیار نہیں، یہ بھی اہم بات ہے، بلکہ بہت سے ممالک میں موجود ایران کے حامی نظریاتی شیعہ بھی امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور یہ وہ طاقت ہے جو ایران کو کبھی جھکنے نہیں دے گی. دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.